عمل کے میرے اساس کیا ہے، عمل کے میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ علم والوں کے لیے علم کافی ہے، شہرت والوں کو شہرت کافی ہے، طاقت والوں کو طاقت مبارک ہو، دنیا داروں کو دولت مبارک ہو، ہمیں تو ایک ذرہ دل چاہیے، ایک ذرہ درد چاہیے جو توڑ رب تک پہنچاتا ہے۔ یہ عاجز ناچیز کہ کوئی اوقات نہیں ہے، یہ تو ہمارے قبلہ حضور قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی مہربانیاں ہیں، محنت سب ان کی ہے، ہمیں تیار کھانے پہ بٹھا دیا ہے۔ پوری زندگی اپنی زندگی قربان کر دی دین محمدیہ کے اوپر، ان کی یہی لالچ تھی، یہی خواہش تھی، 24 گھنٹے یہی ان کی نیت گمان تھی کہ جو اللہ کا بندہ اللہ سے غافل ہو چکا ہے اس کے دل میں اللہ کی یاد کو واپس ڈال دیا جائے، اللہ کی محبت کو ڈال دیا جائے، اللہ کا قرب ڈال دیا جائے اور وہ بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ کئی ہزار لوگوں کو دین کے راستے پہ چلایا، اپنے مرشد کا پیغام لے کے گلی گلی کوچے وہ تشریف لے کے جاتے رہے، فرماتے تھے کہ ہم جہاں جاتے تھے وہاں جاتا تھا اللہ کا نام۔ یہاں پہ پشاور کے ہمارے بہت ہی سینئر فقیر، محبت کرنے والے بابو عمر بخش موجود ہے، وہ گواہ ہے اس بات کے کہ حضرت سونا صاحب رحمت اللہ علیہ کے ٹائم پہ وہ ان کا پیغام لے کے پشاور تشریف لے کے گئے۔ ہمارے وہاں پٹھان لوگوں کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہے، ان کی کچھ نیت اور ہوتی ہے، وہ گواہ ہے، بتاتے ہیں کہ نئی جگہ، نہیں بالکل نئی جگہ پہ پروگرام کیا گیا، وہاں ایک بہت بڑے عالم دین مفتی مولانا لال گل صاحب، ابھی شاید موجود ہے یا نہیں، وہ راوی تھے اور وہ ہر جمعے کی تقریر پہ اس کا ذکر کیا کرتے تھے کہ قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب وہ سونا صاحب رحمت اللہ علیہ کا پیغام لے کے پشاور پہنچے، سید الحق صاحب بھی شاید رحیم خان صاحب اس ٹائم پہ موجود تھے، ان کے ساتھ پروگرام کیا، وہاں پہ لوگوں کو ذکر قلبی سکھایا اور داڑھی کی جب بات آئی، داڑھی کی شان بیان کی، تو اس محفل میں پورے 60 آدمی نئے کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا کہ آج کے ہم یہ سنت رسول کو منڈائیں گے نہیں۔ وہ مولانا صاحب بڑے حیران ہیں کہ ہمیں زندگی یہاں ختم ہو چکی ہے، ہر جمعے کو تقریریں کرتے ہیں، بڑے بڑے جرگوں میں جاتے ہیں، بڑی بڑی محفلوں میں جاتے ہیں، یہ کس کامل ہستی کا پیغام لے کے آیا کہ ایک ہی جمعہ یہاں پہلی دفعہ پڑا اور 60 بندوں نے داڑھی مبارک سنت کے مطابق عمل کیا۔ وہ یہ حیران تھے۔ بابو صاحب فرماتے ہیں کہ آج بھی وہ عالم دین بیان کرتے ہوئے اس واقعے کا ذکر کرتے کہ وہ کتنا اللہ کے ولی کا ایک پیغام اور کتنی سچائی اور مخلصیت کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے بیان کی، تو یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ ہوا میں اڑنا کرامت نہیں، پانی میں تیرنا کرامت نہیں ہے، غیب کا علم بتانا کرامت نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔
ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ پانی میں تو مچھلیاں بھی تیرتی ہیں، ہوا میں تو کوے بھی اڑتے ہیں، اور غیب کا علم تو شیطان کے پاس ہے بھائی، اور وہ بھی کمزور۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اگر بڑی بات ہے تو شریعت محمدی پر عمل کر کے دکھانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ کئی لوگ آئے جنہوں نے عمر میں کبھی نماز نہیں پڑھی، آج وہ تہجد گزار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بات کہیں اور سے کہیں چلی گئی، محنت سب انہوں نے کی۔ آج بھی اس محفل میں ہمارے حضور قبلہ عالم بھی موجود ہیں، اور حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس محفل میں موجود ہیں، اور تمام اولیاء اللہ کے ارباب بھی یہاں موجود ہیں، جن کی برکت سے ہم آپ لوگ سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو ہمت کو سلام، شاباش بھی ہے آپ لوگوں کو کہ اس سخت گرمی میں پسینہ پسینے سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، لیکن استقامت سے بیٹھے ہیں، کچھ طلب کی انداز میں بیٹھے ہیں، کوئی طالب مولا بن کے یہاں سب بیٹھے ہیں۔ میں تو ان لوگوں کو دیکھ کے حیران کہ جو پانی پلا رہے ہیں، یہ ڈیوٹی ہماری بنتی تھی، یہ خدمت ہماری بنتی تھی، اور یہ اور لوگ نمبر لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بھی لوگ فقیر آتا درگاہ پہ ان کے ہاتھ کو دلاتے تھے کہ پتر آؤ، اپنے گھر کے بیٹھک میں بٹھاتے، گھر سے کھانا لے کے آتے اور ان کو ہاتھ دلوا کے ان کے سامنے کھانا رکھتے، اور جب تک مہمان کھانا نہیں کھاتے وہ سامنے موجود رہتے، پوچھتے اور بیٹے کو ضرورت ہے تو بتاؤ۔ اتنی محبت، اتنا پیار اور اتنا درد کہ آخری جمعہ جب 28 جولائی کو غالباً وہ پڑا گیا، سخت گرمی کا عالم، 2.5 گھنٹے کی انہوں نے تقریر کی، 2.5 گھنٹے محبت کے پھول نچاور فرماتے رہے، ہم تھک گئے۔ آج ساتھ ساتھ لقمہ بھی دیتا رہا کہ حضور سب ساتھی تھک گئے، گرمی بھی ہے، اپنے پہ بھی رحم کریں، تھوڑی مہربانی کریں، صحت کا خیال رکھیں۔ لیکن فرمایا کہ جتنے بھی میرے پاس محبت تھی وہ محبت کے پھول تو ان لوگوں پہ نچاور کر دیا۔ ایسا کوئی کرنے والا نہیں۔ پھر جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے اپنا جب تن من بل قربان کرتا ہے، وفاداری کرتا ہے اور ثابت کر کے دکھاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی شان کو بڑھاتا ہے۔ ہم آپ کے محتاج نہیں ہوتے، وہ اللہ خود ہی ان کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے یہ بھائی، بڑے بڑے ماشاءاللہ علماء کرام یہاں موجود ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، میں ان سب کا، جمیع خلفائے کرام کا، علماء کرام کا اور آپ سب کا دل کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو نیت لے کے آئے ہیں، جو گمان لے کے آئے ہیں، جو پیار لے کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تم لوگوں کو زیادہ لوٹا کے دے، اور آپ لوگوں کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اپنے اس پیرخانے میں آنا جانا مرتے دم تک اللہ تعالیٰ برقرار رکھے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اپنے پیرخانے میں آنا جانا ہو، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیرخانے کی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز ناچیز کو اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لفظ، جو بات یہاں پہ سنی جائے اس کو دل کی کانوں سے سنو، تو انشاءاللہ تعالیٰ عمل کرو گے تو تمہاری زندگی دنیا میں بھی عزت والی ہوگی اور آخرت میں بھی ایسی عزت و شہرت اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا کہ تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔